اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ کے ادارے کا ہفتہ وار درس شریعت اور آج کا موضوع نہایت ہی اہم ترین موضوع ہے. موضوع کا عنوان اگر سادہ لفظوں میں ہم سمجھیں، اپنے آپ کو جو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، تکبر. قرآن و حدیث کی روشنی میں تکبر کی مذمت کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں، اس سلسلہ میں آج پہلی قسط ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور اگر انسان عمیق نگاہ سے دیکھے تو یہ تکبر کو سمجھنے کے لیے ایک شعر ہی کافی ہے کہ تکبر کتنی بڑی آفت ہے جو مسلمان کے لیے تباہ کن ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. عزازیل جو ہے یہ ابلیس کا نام ہے. ابلیس کا کیا ہے؟ اب یہ شیطان ابلیس عزازیل قوم جن میں سے ہو کر، اس کی جنس جو ہے جن ہے، جن قوم جن میں سے ہو کر فرشتوں کو پڑھاتا تھا. فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اس کے درجات کی یا اس کے بہت بڑے عالم ہونے کی یہ کوئی چھوٹی مثال نہیں ہے. جنس اور ہے، پڑھاتا اوروں کو ہے. یعنی قوم جن سے تھا اور نوری مخلوق کا بھی استاد بن گئے. یہ کتنی بڑی شان ہے اپنے علم کی وجہ سے جو اللہ نے اسے علم دیا تھا. لیکن ظلم کیا ہوا؟ اس نے تکبر کیا. اس نے کیا کیا؟ تکبر عزازیل را خار کرد. عزازیل یعنی شیطان کو تکبر نے تباہ و برباد کر دیا. شیخ سعدی فرماتے ہیں شیطان کو تکبر نے، کیوں؟ قرآن مجید میں جب اللہ کریم نے فرمایا نا کہ جناب آدم علیہ السلام کی کیا کرو؟ تعظیم کرو، جھکو انہیں، تو یہ کہنے لگا انا خیر من، میں تو آدم سے اچھا ہوں، میں تو آدم سے اچھا ہوں. تو اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. عزازیل نے انکار کیا، واستکبر اور کیا کیا؟ تکبر، غرور، کہ میں تو جناب آدم سے کیا ہوں؟ اچھا ہوں، افضل ہوں. میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ تکبر کی بنا پہ ہی کفر میں جا پہنچا.
وہ تکبر کی وجہ سے ہی تباہ و برباد ہوا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بزندان لعنت گرفتار کر، فارسی میں قید خانے کو زندان کہتے ہیں، بزندان لعنت گرفتار کر۔ فرمایا دیکھو یہ شیطان جو جن کی قوم سے ہو کر فرشتوں کا استاد تھا، یا تکبر کیا تو اب لعنت کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ۔ اور یاد رکھیں تکبر کے بھی کچھ بظاہر اسباب ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ کریم نے قرآن و سنت کا علم عطا فرما دیا اور وہ اچھے انداز سے بیان کرنا بھی جانتا ہے، ایسے شخص بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں میرے سوا تو کوئی کچھ ہے نہیں، میرے سوا تو کوئی کچھ، وہ دو لفظ جو اس کو آ گئے قرآن و سنت کی روشنی میں بولنے کا انداز وہ اللہ نے دیا، خدا کا نام لو۔ کوئی کسی منصب پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی منصب پہ بیٹھا ہے، خدا کا بھائیوں بزرگوں تکبر کو قریب مت آنے دینا، ورنہ ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں تکبر کو توڑنے پر ایک بڑی مثال پیش فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ جنگل میں پہاڑوں میں عبادت کیا کرتا تھا۔ کیا کیا کرتا تھا؟ اب روحانیت میں منازل ہوتے ہیں، روحانیت میں کیا ہوتے ہیں؟ جن کو طے کیا رہتا ہے، ہر بندے کی اپنی ایک منزل ہوتی ہے جو ادھر قدم رکھتے ہیں۔ اب وہ طے کرتا جا رہا ہے، طے کرتا جا رہا ہے، طے کرتا جا رہا ہے روحانیت کے منازل، ایک دروازے میں جا کے رک جاتا ہے، اب وہ کھلتا نہیں ہے، اب وہ یہ لگا ہوا ہے ریاضات و مجاہدات میں کہ میرا یہ دروازہ بھی کھل جائے روحانیت کی دنیا، لیکن وہ کھلتا نہیں، کیونکہ رب کا مقرر بندہ تھا۔ اللہ کریم نے اس بندے کو غیب سے آواز دی، الہام فرمایا، کیونکہ وحی تو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، الہام۔ بہت بڑے ولی ہیں یہ خود، مجھے اور آپ کو کبھی الہام ہوا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ بندہ تھا، رب نے الہام فرمایا اگر وہ دروازہ کھلوانا ہے نا تو فلاں بازار کے فلاں موڑ میں ایک موچی بیٹھا ہے، اس سے دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ کہاں یہ جو جنگلوں میں عبادت کر رہا ہے، کہاں وہ ایک عام سا بندہ بظاہر خیر میں چلا، اس بازار میں پہنچا، واقعی موچی بیٹھا ہے، یہ جتنا رب نے چاہا اتنی دیر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا کہ دیکھوں تو صحیح آخر اس کا عمل اتنا کون سا وہ مقرب ہے کہ میرے جیسے بندے کو بھی ان کی بارگاہ میں آنا پڑا۔ پہلے دن آئے لیکن کوئی خاص چیز محسوس، دل ہی دل میں سوچا اس قابل نہیں ہے کہ میرے جیسا بندہ اس سے دعا کرے۔ اب وہ بات آگئی میرے جیسا بندہ اس سے چلا گیا، اگلی رات آ گئی، اپنی عبادت اور ریاضت میں لگا ہوا، پھر الہام ہوتا ہے اگر وہ دروازہ کھلوانا ہے نا تو دعا موچی سے کروانی۔ یہ اگلے دن پھر آ گئے اور اب یہ تہیہ کر کے آیا کہ پوچھیں گے بھائی تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ میرے جیسے بندے کو رب تیری بارگاہ میں بھیجتا ہے، حالانکہ وہ ڈائریکٹلی تو میری منزل طے کر سکتا تھا، لیکن تیری بارگاہ میں کیوں بھیجتا ہے؟ پہنچا موچی کے پاس، اس سے کہا بھائی تیرے اندر کوئی خاص عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے تیرے پاس بھیجا گیا، وہ کون سا ہے؟ وہ اس نے کہا بس کوئی عمل ہی نہیں، ایسے ہی عام لوگوں کی طرح میں بھی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس نے بھی ٹال دیا، یہ پھر چلا گیا، اس نے سمجھا یہ تو اس قابل نہیں کہ میں ایسے دعا کروں، یہ تو عام لوگوں کی طرح رہتا ہے۔ تیسری رات پھر الہام ہوا، دروازے کے لیے راستہ وہی موچی ہے، اس کے سوا تیرے لیے دروازہ کھول لے۔ اب اس نے کہا کہ ہر حال میں کل کو کیا کروں گا،
پہنچ گئے. پھر پوچھا بھائی کوئی خاص بات ہے جو تو مجھ سے چھپا رہا ہے, جو تو مجھ سے. اب بات کو ذرا غور سے سننا. تکبر کی بنیادیں اگر آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں, تکبر کی جڑیں اگر آپ ہمیشہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس موچی کی نصیحت کو اپنے پلے باندھ لو. امام غزالی فرماتے ہیں, اس نے کہا یار لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے, تو بار بار میری بارگاہ میں آتا, چلو میں تجھے بتا دیتا, چلو میں تجھے. نمازیں تو میں ایسے ہی پڑھتا ہوں جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں, روزے بھی ویسے رکھتا ہوں جیسے, یعنی جتنی شریعت کے معمولات ہیں میں وہی کرتا ہوں جو عام لوگ کرتے ہیں. البتہ ایک عمل میرا ایسا ہے, ممکن ہے اسی کی وجہ سے تجھے میرے پاس آنا پڑا. اس نے کہا جی وہ کون سا ہے؟ وہ موچی کہنے لگا کہ بھائی میں جب بھی کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں, جملے کیا ہیں, جب بھی کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں تو میں اللہ کی جناب میں عرض کرتا ہوں یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھ سے بہتر ہے, بھلے اس کی شکل و صورت کیسی ہو, لیکن میں یہی خیال کرتا ہوں یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھ سے. پتہ نہیں خاتمے کے وقت اس کی کیا حالت ہو اور میری, سارا نظام خاتمے پہ کھڑا ہے, بس میرے اندر تو یہی ہے خاص بات ہے. وہ اللہ کا ولی نا یوں بندہ جس طرح تعجب سے کہا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی خاص بات ہے, یہ سب سے بڑا ولایت کا درجہ تو یہی ہے, اسی وجہ سے تو رب مجھے تیرے پاس بھیجتا ہے. چلو مہربانی کرو میرے ہاتھ پہ میرے لیے دعا فرما دو, رب میری وہ منزل طے فرما. ہماری حالت کیا ہے, ہم تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں, بس سب کچھ ہم ہیں, سب کچھ ہم ہیں. خصوصاً میرے زمانہ میں جو غرباء مساکین اور فقراء کے ساتھ حشر ہے وہ کسی سے پوشیدہ. آج غریب کی عزت نہیں کی جاتی, میرا سوال ہے کیوں؟ سوال ہے امیر شخص کو دور سے جناب کھڑے ہو کے سلام و سلوٹ مارے جاتے ہیں, اور غریب قریب بھی آ جائے تو آدھا ہاتھ دیا جاتا ہے سلام کے لیے. میں پوچھنا چاہوں گا فرق کیا ہے؟ حالانکہ امیر بندہ بھی مسلمان ہے اور غریب بندہ بھی مسلمان. جب ہمارا مذہب ایک ہے, جب دین ایک ہے, تو میں فرق پوچھنا چاہوں گا کہ اس امیر کو دور سے جھکنا اور غریب قریب بھی آ جائے تو آدھا ہاتھ دے کے پیچھے کھینچنے لگا, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بولو نہیں, کیونکہ یہ, اب میں آپ کو سرکار علیہ السلام کی حدیث نہ صرف اسی بات, کیونکہ میں بات کروں تو ممکن ہے کوئی مجھ سے ناراض ہو. جب میرے آقا کا فرمان ہو آپ کوئی ناراض ہو ہی نہیں سکتا, کم از کم جو مسلمان ہو, کم از کم جو, کیونکہ میرے بھائیوں بزرگوں اس وقت علماء حق پر فرض ہو چکا ہے وہ صرف اور صرف برائیوں کے خلاف ہی کلام کریں. جن حالات میں امت پہنچ چکی ہے, جو معاشرے کے حالات ہو چکے ہیں, مختلف انداز سے مختلف ذرائع سے جو برائیاں ہیں علماء پہ فرض ہے ان کے خلاف درس ہے, ان کے خلاف. اب ہمارے معاشرے میں یہ برائی پائی جاتی ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, اور غریب کی اس وجہ سے عزت نہیں ہوتی کہ وہ غریب ہے. اب میرے آقا کریم کا فرمان سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی غریب کی اس لیے عزت نہیں کرتا کہ وہ من حیث الغربہ, من حیث الفقر, من حیث المسکین, فرمایا کوئی کسی مسلم کی اس لیے عزت نہیں کرتا کہ وہ غریب ہے. حدیث کو پھر دوہرایا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. فرمایا جو کسی مسلمان کی اس لیے عزت نہیں کرتا کہ وہ مسلمان غریب ہے, اس عزت نہ کرنے والے پر رب کے سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. یہ برائی ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ غریب کو اس لیے سلام نہیں, اس لیے اس کی عزت نہیں, کیوں بیچارہ غریب ہے. اور میرے بھائی ہمیں کیا پتا
کہ رب کی بارگاہ میں کون کہاں پہنچا ہوا. کسی کی غربت اس کے تقوی و طہارت کو مانے تو نہیں. یعنی امیر ہونا اللہ کی بارگاہ میں درجے لینے کے لیے کوئی لازم تو نہیں. ورنہ صحابہ و اہل بیت کی زندگی ان کی سیرت کو دیکھیں, ایسی غربت انہوں نے برداشت کی جس غربت کی خائن بھی ہم نے آج تک نہیں دیکھی. یہ حقیقت. تو کیا فرمایا, جو کسی غریب کی اس کی غربت کی وجہ سے. حدیث کا ترجمہ اب آپ نے کرنا ہے, جو کسی غریب کی اس کی عزت نہ کریں تو اس پہ کون آنا بھیجتے ہیں. یہ بھی تکبر کی وجہ کہ غریب کو عزت نہ دینا, یہ تکبر کی وجہ سے, اناد کی وجہ سے ہے. اور یہ کون ہوتا ہے اس کو سلام کریں؟ میرے بھائی ایسی بات نہیں. آپ نے دیکھنا ہے من حیث المسلم, من حیث کہ یہ بھی مسلمان ہے اور میں بھی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو, سلام کو. تمہارے دلوں سے کینہ اور بغض نکل جائے. تمہارے دلوں سے کینہ اور بغض کتنا عام کرو. فرمایا دو بندے اکٹھے چلتے ہوئے جائیں, آگے کچھ درخت آ گئے, ایک ادھر سے اور دوسرا. فرمایا جب دوبارہ ملو تو پھر سلام کرو. سبحان اللہ. جب دوبارہ ملو تو پھر سلام کرو. سلام کرو. میرے آقا کریم کی بات ہے کچھ سی ہے, صحیح بخاری میں ایک سائل ہے, سوال کرتا ای المسلمین خیر, مسلمانوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ مسلمانوں میں سے سب سے میرے آقا نے دو جملے بولے. اصل میں یہ سوال مختلف کئی سائلین نے کیا, سوال ایک ہی رہا, جواب بدلتے رہے. جواب بدلتے رہے. وہ جیسی خامی دیکھی نا اس سائل میں کہ اس میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ نہیں ہے. فرمایا جو یہ کرے وہ سب سے اچھا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ تو دلوں کے حالات جانتے تھے. میں آپ کو اس کی دو مثالیں دوں تاکہ حدیث کا مطلب سمجھ جائے. ایک سائل کرا ہے, سوال یہی ہے ای المسلمین خیر. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو جس مسلمان کو جانتا ہو اس کو بھی سلام کرے اور جس مسلمان کو نہ جانتا ہو اس کو بھی سلام کرے. اس کو بھی. ہماری حالت کہاں تک رہ گئی, جاننے والے کو سلام ہے اور مسلمان کو ہم سلام ہیں. حالانکہ میرے آقا نے فرمایا جس کو جانتے ہو اس کو بھی, جس کو نہیں جانتے جانتے ہو سلام کرو, نہیں جانتے غریب ہے, امیر ہے, گورا ہے, کالا ہے, عربی ہے, اجمی ہے, اس کی کوئی قید نہیں. فرمایا بس مسلم, کیونکہ مسلمان ہے. اور دوسری بات کیا فرمائی, ان تطعم الطعام. فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر مسلمانوں کو کھانا کھلانے والا. مسلمانوں کو. سوال ایک, جواب آپ نے سنا. دوسرا شخص آتا ہے ای المسلمین خیر, یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون. سوال وہی ہے, جواب تبدیل ہو گیا. فرمایا من سالم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ السلام. دونوں بخاری میں. فرمایا جس مسلمان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے وہ سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے. سبحان اللہ. پہلے میں وہ کمی دیکھی اس کو وہ بتا دیا, اس میں یہ کمی دیکھی اس کو یہ بتا دیا. تو ہمیں اصول سمجھ آیا, مسلمان سب سے اچھا وہ ہے جو میرے آقا کریم کی شریعت کا پیکر ہے, جو میرے آقا کریم کی شریعت کے مطابق زندگی پسند کرتا ہے. سب سے اچھا مسلمان وہ ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 طرح کے گروہ ایسے ہوں گے جن سے میرا رب کلام نہیں فرمائے گا. کتنے گروہ اس حدیث میں؟ 3 طرح کے گروہ ایسے آئیں گے اس حدیث میں, ٹوٹل نہیں, اور بہت سارے ایسے کہ جن سے میرا رب کلام اور ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, بلکہ اللہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. کتنے گروہ؟ نمبر 1 بوڑھا شخص جو کہ زانی ہو, بوڑھا شخص جو کہ زانی ہو. نمبر 2 جھوٹا حاکم, جھوٹ بولنے والے حاکم, جھوٹ بولنے والے وزراء.
جھوٹ بولنے والے بادشاہ، جھوٹ بولنے والے بادشاہ، اور نمبر 3 متکبر غریب۔ متکبر کیا مطلب؟ زانی، جھوٹا اور تکبر کرنے والا۔ فرمایا ان کی طرف رب نظر ہے اور ان سے کلام، بلکہ ان کے لیے دارد رات عذاب ہوگا۔ اور یہ قانون ہے، جس کی طرف رب نظر رحمت نہیں فرمائے گا اس کی بخشش ناممکن ہو جائے گی، بے شک اس کی بخشش ناممکن ہو جائے گی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرماتے ہیں اسی حدیث کے اگلا حصہ میں، فرمایا پھر 3 طرح کے گروہ ایسے آئیں گے جن کو رب سب سے پہلے دوزخ میں داخل کرے گا۔ سب سے پہلے نمبر 1 زبردستی مسلمانوں کی سلطنت پہ حاکم بننے والا، زبردستی مختلف ذرائع سے، مختلف جو کچھ اس وقت آپ کی سلطنت میں ہو رہا ہے، ہماری ریاست میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ نمبر 2 وہ امیر شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، وہ مالدار مسلمان جو اپنے مال کی زکوٰۃ۔ نمبر 3 وہ شخص، وہ فقیر و مسکین جس میں تکبر اور غرور ہوگا، جس میں تکبر اور غرور ہوگا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مزید فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے جو گروہ داخل ہوں گے وہ بھی 3 ہیں۔ وہ بھی کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 وہ غلام، پہلا مسئلہ سمجھیں کہ اس وقت پورے ورلڈ میں کہیں بھی غلام کا وجود نہیں، اس وقت نہ غلام ہے نہ لونڈیوں کا وجود ہے۔ اب ابھی سمجھیں، وہ غلام جس نے اپنے رب کی فرما برداری میں زندگی گزاری، کیونکہ اس کو آقا کے بھی ماننی پڑتی ہے اور رب کی بھی اس نے مانی، گویا وہ 2 طرح کی مشقتیں جھیلتا رہا۔ نمبر 2 شہید جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے کرتے لڑتے لڑتے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اور نمبر 3 وہ شخص جو بوڑھا بھی ہے اور غریب بھی ہے اور اس کے ساتھ پہ بیوی بچوں کی نان و نفقے کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس غریب کے لیے۔ فرمایا جو غریب ہے اور کمائی کر کر کے بڑھاپے کو پہنچا ہوا، لیکن ابھی کوئی اس کا بیٹا جوان نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ معیشت کی دنیا میں ساتھ دے سکے، فرمایا غریب بوڑھا عیالدار میرا رب اس کو سب سے پہلے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، میرا رب اس کو سب سے پہلے جنت عطا فرمائے گا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 3 طرح کے گروہ ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں جن سے نفرت فرماتا ہے، اور مزید فرمایا 3 ایسے ہیں جن سے ان سے بھی زیادہ نفرت فرماتا ہے۔ اب وہ پہلے 3 رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی فاسق ہے، فاسق کون ہوتا ہے؟ جو میرے آقا کریم کی شریعت کے خلاف کوئی کام اعلانیہ کرے وہ فاسق ہے۔ اعلانیہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی خلاف شرع کام کرے، لوگوں کو بھی پتا ہو، لوگوں کو بھی پتا ہو۔ جیسے کیبل چلتی ہے ہمارے گھروں میں، خلاف شرع ہے جو اس پہ معاملات دیکھے جاتے، لوگوں کو ہم داڑیاں چھوٹیاں کراتی ہیں، کترواتے ہیں، مشینیں، کینچیاں، اسطرے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ، ایسا شخص فاسق۔ ہم نماز کا ادا کریں، ہمارے ارد گرد جو رہتے ہیں ان کو پتہ چلے گا نہیں چلے گا کہ اس نے نماز قضا کی، ایسا شخص فاسق۔ اب سنو، سرکار نے فرمایا جو فاسق ہو اللہ اس سے نفرت فرماتا ہے، اللہ اس سے، لیکن بزرگوں غور کرنا، فرمایا جو فاسق ہو اللہ اس سے نفرت فرماتا ہے، لیکن بندہ بوڑھا اور ابھی بھی گناہ نہ چھوڑے اس سے
زیادہ اللہ نفرت فرماتا ہے. 3 کے مقابل 3 سے اللہ زیادہ نفرت فرماتا ہے. یہ وہ حدیث چل رہی ہے. ہر نافرمان سے اللہ کو کیا ہے؟ نفرت ہے. لیکن فرمایا بندہ بوڑھاپے میں پہنچ گیا, ابھی بھی وہ اپنی غلطیوں سے توبہ طیب نہیں ہوا, تو اللہ کو اس سے بہت زیادہ ناراضگی ہے. اپنے حال پہ نظر کرم کرو, اپنے حال کو تبدیل کرو. آخر کتنے دن رب رسول کی نافرمانیاں کریں. نمبر 2, کوئی بھی شخص جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے, اپنے مال میں بخل کرتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ کو وہ شخص پسند نہیں. لیکن سرکار نے فرمایا جب کوئی مالدار امیر شخص بخل کرے تو اللہ اس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے. اللہ اس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے. نمبر 3, کائنات کا کسی بھی طبقے کا فرد ہو جو تکبر کرے, اللہ اس سے ناراض ہے, اللہ اس سے نفرت فرماتا ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو غریب بھی ہو پھر بھی تکبر کر لے, اللہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے. اب اس کے مد مقابل بھی سننا, 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے, جن سے اللہ محبت, لیکن 3 ان کے مقابلے میں ایسے ہیں جن سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے, جن سے بہت زیادہ محبت. نمبر 1, کوئی مسلمان جو پرہیزگاری اختیار کرے, شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلائے, اللہ اس سے کیا فرماتا ہے؟ محبت. نوجوانوں غور کرنا, حدیث کا اگلے حصے میں ہر متقی, ہر عمر کے متقی سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبت فرماتا ہے. سرکار فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی نوجوان ہوتے ہوئے بھی پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ اس سے شدید محبت فرماتا ہے. پھر سنو, ہر متقی سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبت. ہر پرہیزگار شخص سے, ہر شریعت میں چلنے والے شخص سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبت. سرکار نے فرمایا لیکن اس کے مقابل میں ہر پرہیزگار سے محبت ہے, لیکن جو جوانی میں پرہیزگار ہو جائے, جو عالم شباب میں توبہ طیب ہو جائے, میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب اس سے شدید محبت فرماتا ہے. اچھا آپ سے ایک سوال ہے, جس سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ اللہ کا کیا لگتا ہے؟ دوست. وہ اللہ کا کیا لگتا ہے؟ پر اللہ کے دوست کو ہی تو قرآن ولی کہتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے جو دوست ہیں ان کو کوئی خوف اور غم نہیں. تو سرکار نے کتنی مقدس بات امت بلا فرمائی. فرمایا پرہیزگاری ایسی عظیم نعمت ہے, کسی عمر میں بھی کرو میرا رب تم سے کیا فرمائے گا؟ لیکن فرمایا اگر تم جوانی میں کرو تو رب کو تم سے شدید محبت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تم سے شدید محبت کرتا ہے, شدید دوستی لگا لیتا ہے اس بندے سے جو نوجوان بھی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بھی ہو. سبحان اللہ. پرہیزگاری کرتا. نمبر 2, اللہ کو سخی لوگوں سے بڑا پیار ہے, جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ان سے اللہ کو بڑا. لیکن میرے آقا نے فرمایا جو غریب ہو کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرے, اللہ کو اس سے شدید محبت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. امیر بندہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تو اللہ کو پسند ہے, لیکن فرمایا جو غریب ہونے کے ساتھ ساتھ روپیہ 2, 5, 10 اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کو اس سے شدید محبت ہو جاتی ہے. اللہ کو اس شخص سے کیا ہو جاتی ہے؟ شدید ترین محبت ہو جاتی ہے. نمبر 3, جو عاجزی و انکساری کرنے والے, جو تکبر نہیں کرتے, جو تکبر نہیں کرتے, عاجزی و انکساری کرنے والوں سے اللہ کو کیا ہے؟ محبت ہے. عاجزی انکساری کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی امیر شخص عاجزی و انکساری کرتا ہے تو میرے رب کو اس سے شدید محبت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا امیر متکبر ہوتے ہیں, غرور میں ہوتے ہیں, اس لیے سرکار نے فرمایا ان تینوں بات میں آپ غور کریں گے نا تو ایک ہی جیسا قانون نظر آ رہا ہے. فرمایا ہر پرہیزگار سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر نوجوان ہو پرہیزگار ہو تو رب, کیونکہ نوجوانی میں بندے کے پتہ نہیں کیا کیا حالات ہو گناہوں کی دنیا میں, اس لیے سرکار نے فرمایا عالم شباب میں بھی اگر وہ
پرہیزگار ہے تو رب کا شدید ترین پکا دوست ہو جاتا ہے، اللہ اس سے شدید محبت۔ اسی طرح فرمایا سخی تو کسی بھی طبقے کو اللہ کو پسند ہے، لیکن جو غریب بھی ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں امن مال خرچ کرے، خواہ 1 روپے بس کرے، تعداد کو نہیں دیکھتی اللہ کی راہ میں، اپنی وسعت کے مطابق کرو۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں حدیث عرض کی تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 1 لاکھ سے 1 روپیہ بڑھ گئے۔ غلاموں نے اپیل کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس نے لاکھ دیا اس کے پاس کئی لاکھ اور موجود ہیں، اس کے پاس کئی لاکھ اور یقین جانے میری زندگی کا ایک عرصہ ہو گیا ہے قرآن و حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن جتنا سرکار غریبوں کو نوازتے ہیں نا میں نے کسی اور کو نوازتے نہیں دیکھا۔ جس شعبے میں بھی سرکار کلام فرما رہے تھے غریبوں کو لازمی طور پہ فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مثلا جنت کی بات چل رہی ہے، جنت میں مسلمان جائیں گے، جنت میں مسلمان جائیں گے، میرے سرکار فرماتے ہیں لیکن جو غریب ہوگا اللہ اس کو امیر کی بنسبت 500 سال پہلے جنت میں داخل آتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ غریبوں کو سرکار نے ہر حال میں یاد فرمایا، اپنی صحبت دینے کی دنیا میں، اپنی مائیت دینے کی دنیا میں اللہ کی جناب میں عرض فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے غریب رکھ، غربت میں ہی پردہ کرنا ہے میں دنیا سے، اور محشر کے دن مجھے غریبوں کے ساتھ ہی اٹھا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھو اس طرح کوئی کرتا آج تو غریب کو سلام کو نہیں کرتا، اور جو دونوں جہانوں کے مالک ہیں سبحان اللہ وہ دنیا میں زندگی غریبوں جیسے کیا نہ مجھے غریب رکھ، اور اتنے تک حدیث کے کلمات ایک دن دے دیا کر کھانے کو، تیرا رزق کھا کے مالک تیرا شکر ادا کریں گے، اور ایک دن نہ دیا کر بھوکے رہ کے بھی تیرا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کو غریبوں سے کتنی محبت، حالانکہ آپ دونوں جہانوں کے کیا مالک ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود، اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں آپ کو دے دی، سبحان اللہ۔ اور پھر یا اللہ جب میں یہاں سے پردہ کرنے لگوں تو میری حالت غریبوں جیسی، اور پھر جب ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے محشر کے دن، ماں باپ بھی بیوی شوہر ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہوں گے، دوستوں سے جدا، الا المتقون، ہاں جو پرہیزگار ہیں وہ وہاں بھی دوست ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہ وہاں بھی پرہیزگار جن کی یہاں دوستیاں ہیں وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح ایک دوسرے کے دوست اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے۔ سبحان یہ اللہ۔ مسئلہ یاد رکھیں۔ اب سرکار نے کیا فرمایا یا اللہ جب محشر کے دن مجھے اٹھانا تو ان لوگوں کے درمیان اٹھانا جہاں تیرے بندوں تیری مخلوق کے غریب لوگ کھڑے مجھے ان کے ساتھ اٹھانا۔ سبحان اللہ۔ تو غریبوں اللہ کے محبوب نے ہر وقت ہمیں یاد کیا، سبحان اللہ۔ ہر وقت ہمیں یاد کیا۔ امیر ہونا تو بہت بڑی آفت ہے، دولت مند ہونا بہت بڑی آفت ہے اگر کسی کو سمجھ آئے۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا فضل ہے، ہرگز دولت مند ہونا اللہ کا فضل نہیں ہے، اس بندے کے حق میں جس کی دولت نے اس کو گمراہ کر دیا، بے شک۔ اس بندے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے اور کوئی گناہ بھی نہ ہو، دولت کی وجہ سے جو حقوق اسلامی وہ پورے نہیں کرتا یہی اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک۔ اس کو اچھی چیز نہ سمجھنا، اگر یہ اچھی ہوتی تو صحابہ و اہل بیت اتفاقوں میں زندگیاں نہ بسر کرتے۔ ہاں یہ اچھی تب ہے حلال سے ہو اور حلال طریقے سے خرچ ہو، اب اچھی چیز وہ کیا ہے اس کے پورے مالی حقوق ادا ہو، اب اچھی چیز ہے، اب جنت میں جانے کا ذریعہ۔ کیوں؟ غریبوں کے ہیلپ کرے گا، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ غریب کو بہت ہی پسند ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اپنے گھر والوں کو وسعت دے گا اللہ کو یہ چیز بھی بہت ہی پسند ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں ہر چیز کا ایک استعمال ہے، جب اس کا استعمال اچھا ہے تو وہی چیز آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے، جب اس کا استعمال برا ہے تو وہی چیز ذریعہ ہے ہلاکت و تباہی و بربادی۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے کہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا، صحابہ نے اپیل کی یہ کیسے ممکن؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے لاکھ دیا اس کے پاس کئی لاکھ اور موجود ہیں،
اور جس نے 1 درہم دیا نا اللہ کی راہ میں، اس کے پاس ٹوٹل تھے ہی 2 درہم۔ اس کے جائیداد میں ظاہری طور پر کتنے پیسے تھے؟ 2 درہم، 2 روپے۔ اس زمانے میں اگر ہم ترجمہ کریں تو میرے آقا نے فرمایا تم بتاؤ، جس کے پاس ٹوٹل 2 تھے وہ 1 لایا تو اس نے اپنے پورے مال کا کتنا حصہ اللہ کے راہ میں دیا؟ اور جس کے پاس کئی لاکھ موجود تھے تو فقط 1 لاکھ لایا۔ فرمایا بتاؤ اس نے آدھا مال دیا؟ تو فرمایا میں نے تو اس اصول کے تحت کہا جس نے آدھا مال دیا وہ اس سے افضل ہے جس نے تھوڑا دیا۔ اب اس حدیث سے نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ کے ہر تعداد کو نہیں دیکھا، اپنی وسعت کے اعتبار سے آپ اللہ کی راہ میں خرچتے جاؤ، اللہ کی راہ میں۔ اور یقین جانے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کام نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کے میں نے کلمات پڑھے، فرمایا یار میں نے زندگی گزار دی ہے ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے کہ کوئی ایسا غریب مل جائے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس وجہ سے غریب ہو گئے، اور کہا میں نے پوری زندگی میں ایسا غریب نہیں دیکھا۔ رب کا اپنا فرمان وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، قرآن فرمایا تم اللہ کی راہ میں مال نکالو، تمہارے مال میں برکت رب عطا فرمائے گا۔ جب اللہ برکت دے تو پھر غربت کہاں سے؟ گھر تعداد سے نہیں چلتے۔ میں کئی بار یہ رونا رو چکا ہوں کہ 50,000 ہو تو پھر مہینہ نکلے، تعداد سے گھر چلتے رب کی رحمت اور برکت سے۔ کئی دیکھے 50 کا لاکھ والے دیکھے لیکن کتے کی طرح ذلیل ہے، حقیقت ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے بھی کوئی لوگ ایسے کو جانتے ہو۔ اور کئی دیکھے بیچارے دہاڑی لگانے ہو، مزدور، کون؟ لیکن خوشحال۔ ایک طبقہ ان سے بھی نیچے ہے معیشت کی دنیا میں آپ کے زمانے میں، مزدور سے بھی ایک طبقہ وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ علماء دین، وہ آپ کی مساجد کے سردار ہیں، امام، وہ آپ کو نمازیں پڑھانے والے۔ ان بیچاروں کا وظیفہ مزدور کی مزدوری سے بھی کم ہے۔ اللہ کے ہاں رتبہ کیا ہے اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں مقام یہ ہے بعمل عالم دین ساری رات سویا رہے اور غیر عالم ساری رات نوافل میں کھڑا رہے۔ عالم کا سونا اس کے نوافل سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں مقام یہ ہے۔ اور ہم نے اس شعبے کے ساتھ کیا حالت کی ہے؟ ایک دہاڑی دار مزدور معاشرے میں سب سے کم آمد والا مزدوری ہوتا ہے، ہم نے ان کا وظیفہ ان سے بھی نیچے رکھا ہوا۔ یہ ہماری اپنی زیادتیاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں امت مسلمہ کے لوگ دین نہ سیکھیں۔ آج جب کسی سے سوال ہوتا ہے بچے کو عالم بنا، کہتے ہیں دیتے کیا ہے؟ آگے اس کا فوراً جواب نہیں ہوتا۔ تو اس کا سبب یہی لوگ ہیں کہ نہیں جنہوں نے علماء، مدرسین، ائمہ، خطباء، مبلغین کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رکھی۔ ان کو اپنی طرف جو ہے وہ مہنگائی نظر آتی ہے، امام صاحب کی طرف، خطیب صاحب کی طرف، فلاں کی طرف، فلاں کی طرف۔ ان کو کوئی مہنگائی والا دور اس کے گھر میں کیونکہ خرچہ ہی نہیں ہوتا، نہ تو اس کے ہوتے بچے۔ اگر بے فارغ ہوں تو ان کو دودھ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دودھ جو مہنگا ہے وہ تو ان کے لیے نا، 85 روپے لیٹر ہے، 90 روپے لیٹر ہے۔ امام صاحب کے بچوں کو دودھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو امام صاحب ہے، وہ تو امام صاحب ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ گوشت اتنا مہنگا ہو گیا، امام صاحب کے گھر تو پکنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ہے ان کا نوکر، نوکروں کے گھر گوشت پکنے کا کیا تصور۔ یہ وہ روم ہے جس کو میں اکیلا نہیں ہوں، سب پہ رونا فرض ہے۔ اور اسی وجہ سے میں یہ جملہ بولا کرتا ہوں اپنے شاگردوں کو بھی، اپنے اس طرح کے موضوعات میں بھی، کہ جو ادھر آنا چاہتا ہے ہمارے زمانے میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس پہ لازم ہے اپنا سائڈ پہ کاروبار کرے، ورنہ اس کو گھر نہیں چلے گا، ورنہ اس کا گھر نہیں چلے گا۔ 5,000 وظیفہ امام کا، 6,000 وظیفہ امام پاک کا، 8,000 وظیفہ امام صاحب کا، اور حد ہے 12,000 وظیفہ امام صاحب کا۔ آپ کے دو بچوں کا دودھ 6-7 ہزار میں ہوتا ہے، امام صاحب کا دودھ وہی اسی خرچے میں نہیں آئے گا، تو وہ باقی کیا کرے گا؟ جو اس شعبے میں ہمارے زمانے میں قدم رکھے کہ میں دین کی کیا کروں گا، اس پہ لازم ہے اپنا سائے پہ کوئی کاروبار کرے،
اپنا صاحب پہ کوئی کاروبار کرے ورنہ وہ ذلیل ہو جائے، بے شک ورنہ ذلیل ہو جائے. یا پھر حرام میں بھی مارنا پڑے گا. آپ نے دیا مسجد کے لیے، چلو کون دیکھ رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے یہ ظالم مجھے کچھ نہیں دے رہے، چلو میں اپنا نظام اسی سے چلا لوں. یہ معاشرے میں برائی ہے کہ نہیں؟ ایک وہ زمانہ تھا کہ سب سے عالی شان حالت ائمہ اور علماء کی ہوا کرتی تھی سبحان اللہ. معیشت کی دنیا میں. ایک وہ زمانہ ہے ہم نے مزدور سے بھی ان کو نیچے رکھا ہوا ہے. تو ہم نے سار نہیں اٹھانا، سار اٹھانا تو کام خراب ہو جائے. کسی کے اٹھوانے یا جھکوانے سے نہ کوئی اٹھ سکتا ہے نہ کوئی جھک سکتا ہے. جن کو رب نے بلندیاں دی ہیں تمہارے جھکانے سے وہ کیسے جھکے؟ جن کو رب نے رتبے دیے تمہاری اس طرح کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کے رتبے کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہر تعداد سے نہیں، رب کی رحمت اور فضل سے چلتے ہیں. تو مزدور سے نیچے والے لوگوں کے گھر بھی تو چل رہے ہیں. بے شک جی چل رہے ہیں کہ نہیں چل چل رہے؟ رہے ہیں. آپ غور کریں، آپ میں سے کوئی بندہ ممکن ہے اپنے ذہن میں یہ سوال لے کے بیٹھا ہو اس نے یہ موضوع کیوں چھیڑ دیے؟ میرے اوپر فرض ہے یہ موضوع آپ کو بتانا، میرے اوپر لازم ہے یہ موضوع آپ کو بتانا. باقی اللہ کا کرم ہے، میں ذاتی طور پہ میرے 2 کاروبار ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں، ذاتی طور پہ میرا نظام ایسا نہیں ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ جس نے ادھر آنا ہے وہ اپنا کاروبار کرے، اپنا اللہ کا کرم ہے. میری سوچ سمجھ سے ادھر سے رب زیادہ عطا کر دے. اور میرا ایمان ہے اس دین کی خدمت کی وجہ سے مجھے اللہ وہاں سے نوازا ہے. میرا یہ ایمان ہے، میں اس کے دین کی خدمت کرتا ہوں، وہ میں چاہتا بھی نہیں ہوں، کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس میں تمام علماء وقت پہ ضروری ہے وہ اس وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا سائیڈ بزنس شروع کریں، اپنا سائیڈ بزنس، ورنہ گزارا بہت مشکل ہو جائے گا، ورنہ گزارا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمام سخیوں سے کیا فرماتا ہے؟ محبت. لیکن بندہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرے تو اللہ اس سے شدید محبت فرماتا ہے. اللہ کریم اس سے کیا فرماتا ہے؟ شدید محبت. آج کے درس کی آخری دشن بات میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، کچھ لوگ جن کا چہرہ تو انسانوں جیسا ہوگا، چہرہ تو انسانوں جیسا ہوگا لیکن ان کا جسم مثل چیونٹیوں کے ہوگا. اس شکل کو ذرا اپنے سامنے لیں، تخیلات کی دنیا میں کتنی بری ہوگی. چہرہ ایسا ہی ہو جیسا میرا اور آپ کا ہے، انسانوں جیسا، اور نیچے سارا جسم مثل چیونٹی کے ہوگا. یہ پتہ کون ہوں گے؟ آئیے حدیث سنیے. حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے جو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ میں ہی سب کو چنوں، میرے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میرے جیسا کوئی کسی کو ڈال کیا کہ ہمارا مقابلہ ہے. یہ ساری تکبر کی نشانی ہے. اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لینا. حالانکہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جو میں رکھتا ہوں آپ کو دینے لگا، جو عقیدہ میں رکھتا ہوں آپ کو، جو مجھے سمجھ آیا کہ یہ عقیدہ رکھیں گے تو تکبر سے جان چھوٹے گی، تکبر سے جان چھوٹے گی. اپنا عقیدہ یہ ہے تمام صحیح العقیدہ مسلمان ہم سے اچھے ہیں، تمام صحیح العقیدہ مسلمان ہم سے اچھے ہیں. بس یہ اپنے آپ کے اندر اس عقیدے کو بٹھا دیں اور اللہ کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً عرض بھی کیا کریں یا اللہ میرا نظریہ یہ ہے جتنے مسلمان صحیح العقیدہ ہیں وہ مجھ سے کیا ہے، بس تکبر سے جان چھوٹے گی اسی صورت میں. جب اپنے نفس سے چوٹ لگ رہی ہے کہ سارے مجھ سے اچھے تو وہ کب آئے گا؟ کون ہوتا ہے میرے مقابلے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے مقابلے والے؟ اس کو آپ نے پہلے ہی ذبح کیا ہوگا. آپ ہوتے ہی کون ہیں ان سے مقابلہ کرنے والے؟ آپ سے تو یہ اچھے ہیں، آپ سے یہ اچھے. تمام مسلمان ہم سے اچھے ہیں، تمام مسلمان ہم سے اچھے ہیں. اب قیامت کے دن تکبر کرنے والے آئیں گے کہ ان کی شکلیں تو انسان جیسی مگر ان کا بدن چیونٹیوں کی طرح حقیر ہوگا، چیونٹیوں کی طرح
اور ان کے لیے ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ہوگی. کن کے لیے؟ جو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تکبر. جو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تکبر. آئیں گے شکلیں انسان جیسی اور پورا بدن مثل چینٹیوں کے حقیر ہوگا اور ہر طرف سے ان کے لیے ذلت اور وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں اس ایک حدیث میں متکبرین کے لیے اور ان کو جہنمیوں کا رب پیپ پلائے. قبلہ پیپ تو ایک عام انسان کا بھی بندہ دیکھ کے جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے. اور اگر ہم دنیا میں کیا کرتے رہے؟ تکبر کرتے رہے تو قیامت کے دن عام انسان کا پیپ دیکھنا نہیں پڑے گا بلکہ جو جہنم میں مجرمین کفار یہود و نصارہ بت پرست مشرک جل رہے ہوں گے ان کے جسموں سے جو غلیظ بدبودار پیپ بہ رہا ہوگا اللہ حکم دے گا جو دنیا میں تکبر کرتے تھے یہ پیپ ان کو پلایا جائے. تو کتنی ذلت ہوگی, کتنی رسوائی ہوگی. تو اس سے بہتر نہیں ہے بندہ عقیدہ درست کر لے اور جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگے. کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ اس جمعہ سے ہم توبہ کا باب ہی چھیڑ رہے ہیں انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی. توبہ کی فضیلت, توبہ کی شرائط, توبہ کیا ہوتی ہے اور توبہ کرنے والے انسان کی فضیلت کیا ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسا یہ کوئی اس نے گناہ کیے ہی نہیں. تو آج ہمارے پاس موقع ہے ہم اپنے رب سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. یا اللہ آپ بولیں یا اللہ آج تک جتنے بھی جانے اور انجانے میں مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے خصوصاً تکبر جیسی لعنت مالک تیری بارگاہ سے میں توبہ کرتا ہوں. میری توبہ کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرما. ایک ہی حل ہے اس طرح کے گناہوں کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہے توبہ. وہ ہے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے. اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب کوئی تم میں سے کیا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑتے ہوئے اس کو گلے لگا دیتے. دوڑتے ہوئے فرمایا تم جب توبہ کی نیت سے ایک قدم اٹھاتے ہو رب کی رحمت تمہاری طرف 2 قدم چلتی ہے. تم پیدل چل رہے ہو ایسا ایسا رب کی رحمت دوڑتی ہوئی تمہاری طرف آتی ہے کہ میرا بندہ آج مجھ سے صلح کرنے کے لیے. حالانکہ رب کو ہماری ضرورت ہی ہے. وہ ایسا احکم الحاکمین ہے کہ سارے نبی اور رسول بھی رب کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج. لیکن ایک عام بندہ جب توبہ کرتا ہے تو رب کی رحمت کتنا اس سے راضی ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں رب کی رحمت دوڑتی ہے اپنے اس بندے کی طرف جو بندہ اللہ سے کیا کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کریم سے دعا گو ہے اللہ مجھے آپ سب کو پوری امت مسلمہ کو تمام گناہوں سے خصوصاً جو آج کا موضوع تھا تکبر کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں اور اسی نظریے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دیں کہ تمام صحیح العقیدہ مسلمان مجھ سے سارے بولو تمام صحیح العقیدہ مسلمان مجھ سے تمام صحیح العقیدہ مسلمان مجھ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نظریے پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.